السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک عریضہ اور ایک درخواست پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی حالات کتنے نازک اور کتنے سنگین ہیں۔ کرونا وائرس کی مہاماری اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کاروبار بالکل بند ہے، نہ آمدنی کا کہیں سے کوئی ذریعہ ہے اور خرچے مکمل طریقے سے اپنے پورے شباب پر ہیں۔ ان حالات میں کہ جب انسان کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک ایک پیسہ ان کے لیے کتنا قیمتی ہوگا، اس کی قدر و منزلت ان کے نزدیک کتنی ہوگی، یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو ان مشکل حالات میں ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہا ہوگا۔ ایسے مشکل حالات میں کچھ دنوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہماری بہت ساری اسلامی مائیں اور بہنیں پوری کوشش کے ساتھ عید کی خریداری، کپڑوں کی خریداری میں لگی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں انہیں اس طرح کا موقع میسر ہو رہا ہے وہ اپنی قیمتی کمائی کو، انمول کمائی کو پیسوں پر دھڑلے سے خرچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام میں نئے کپڑے پہننے کا نام ہی عید ہے؟ کیا ایسے مشکل حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عید کا کپڑا پہنیں، ہم نیا جوڑا استعمال کریں، تبھی ہماری عید ہوگی، ورنہ عید نہیں ہوگی؟ آخر عید کہتے کسے ہیں؟ عید کہتے ہیں خوشی کو۔ خوشی خود خوش ہونے کا نام نہیں ہے، عید حقیقت میں نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا۔ عید نام ہے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا۔ عید نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لینے کا۔ جو بندہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو خوش کر لے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے، جنت کا حقدار بن جائے، حقیقت میں عید اس بندے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اب ہمیں اگر عید کرنی ہے تو ہماری حقیقی عید کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اللہ اور اس کا رسول راضی کب ہوگا؟ کہ جب ہم وہ کام کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہو، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے دلوں کے اندر خوشی کو داخل کرنا ہے اور ان کی پریشانیوں کو حل کرنا ہے۔ ایک مسلمان جب خوش ہوتا ہے یا اس کے دل کو جب خوش کیا جاتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول کتنا خوش ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا 100 نفلی حجوں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلا حساب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرتا ہے، اس کے شکستہ دل کو جب جوڑتا ہے اور اسے خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوش کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے تو جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ خوشی ایک انسانی شکل میں اس کی مونس اور اس کی غمخوار بن کر آئے گی، اور اس وقت تک اس بندے کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ خوشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کروا کر اسے جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو حقیقی خوشی تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیفوں کو دور کریں، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جب کوشش کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے، اس کی 70 برائیوں کو، اس کے 70 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے اور اپنے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ اور اگر اسی دوران اگر وہ انتقال کر جائے اور اپنے مسلمان بھائی کی اس کوشش کے اندر وہ کامیاب نہ ہو اور اس کی پریشانی کو دور نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے انسان کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پیسے کو بچا کر رکھیں۔ کیا پتہ وہ پیسہ کب آپ کے یا دوسروں کے کام آ جائے۔ آج اس مہاماری میں آپ دیکھیں کہ کتنے پریوار ایسے ہیں کہ جنہوں نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، کتنے ہی پریواروں نے خودکشی کر لی، اپنے معصوم بچوں کا گلا انہوں نے گھونٹ دیا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3-4 دن تک وہ بھوک اور پیاس سے جلستے رہے اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی، تو آخر جا کر انہوں نے یہ فیصلہ لیا، یہ قدم بڑھایا اور اپنے آپ کو موت کے دامن میں لے جا کر ڈال دیا۔ کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا کوئی ہمارا پڑوسی اگر اس طرح کی حرکت کر لے تو ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے لیے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر اس سال نیا کپڑا نہ خریدیں تو کوئی ایسا وبال آپ پر نازل نہیں ہوگا یا کوئی بلا آپ پر ایسی نہیں آئے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں، یا آپ نیا کپڑا نہیں پہنیں گے تو آپ کی عید نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے اسی کپڑے کی رقم اگر اپنے ضرورت کے لیے آپ بچا کر رکھیں یا آپ اپنے کسی پڑوسی پر خرچ کر لیں، اپنے کسی مسلمان بھائی پر، یا آپ کا پڑوسی کوئی ہندوئی بھائی ہوگا اس پر آپ خرچ کر لیں، تو یقیناً آپ کی حقیقی معنوں میں عید وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو 2 وقت کے کھانا دے دیں یا اس کے گھر میں آپ 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ آج اگر ہم کپڑا خریدنے کے لیے اگر چلے بھی جائیں تو آپ کو کون سا مال ملے گا؟ وہی مال جو پرانا ہے، جو کبھی آپ نے جس کو دیکھنا آپ نے پسند نہیں کیا ہوگا، کبھی آپ نے لینے کی خواہش اس کو آپ نے نہیں کی ہوگی، کبھی ہاتھ میں لے کر چیک کرنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا ہوگا، وہی پرانا مال آج آپ کو دیا جائے گا، تو کیا آپ وہی مال، پرانا مال آپ لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہی مال کہ جو پہلے آپ کو 500-300 روپے میں دیا جاتا تھا، وہی مال آج آپ کو 2000 روپے میں دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ اتنی اعلیٰ قیمت میں اور اتنے گنا داموں کے اندر اس مال کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وہی مال، وہی پیسہ 2000-5000 کسی اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دیں اور وہ ہمارا بھائی ہمارے اس پیسے سے اپنے پورے مہینے تک اپنے گھر کے اندر 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیسے کی قدر کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ لاک ڈاؤن یہ اور کتنا لمبا ہوگا، ہمارا کاروبار کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، کھلے گا بھی تو اس کاروبار کو بحال کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، ہمارا کاروبار اگر بحال ہو بھی گیا تو اس میں کہاں کتنے پیسے کی ضرورت پڑے گی، کتنا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، کتنا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا اور کس قدر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ لاک ڈاؤن اور کتنا لمبا چلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کسی کی تکلیف، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو پیسہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر ہماری گھر میں اناج کی اگر کمی ہو گئی تو ہمیں دینے والا کون ہوگا؟ کسی کے پاس نہیں۔ اگر ہمارے کوئی مسلمان بھائی پڑوسی اگر تکلیف میں مبتلا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو ہم کہاں سے اس کی مدد کریں گے؟ اس لیے بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، ہر قدم کو پھونک کر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان قیمتی پیسوں کو بچا کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بازاروں کی طرف نکل جائیں اور ہم اپنے اس قیمتی پیسوں کو اسی طرح فضول چیزوں میں یا غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر لیں اور آخر کے اندر پھر ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ یہ وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کا اور سنبھلنے کا ہے۔
ان اوقات میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اپنے مسلمان بھائی اور یا ہمارے پڑوسی جو ہندو بھائی ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ ہمیں پرشاسن کی طرف سے دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، ہمیں لاک ڈاؤن کے جتنی بھی ہدایتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے، ہمیں کسی بھی طریقے سے سرکار اور حکومت کی طرف سے آئی ہوئی ہدایتوں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں اگر نکلے اور اگر مان لیجیے خدا نہ کرے کوئی ایک متاثر انسان، کوئی کرونا وائرس سے متاثر انسان اگر ہم سے مل گیا تو ہم ایک جوڑے کی وجہ سے اپنے لیے اور اپنے پورے پریوار کے قتل کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کی جان کو جوخم میں ڈالنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو کل ملا کر یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی کہ آپ نے اس ملک کے اندر، اپنے اس شہر کے اندر کرونا وائرس کے پھیلانے کے اندر آپ لوگوں نے سہیوگ کیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ اگر آپ بھیڑ نہ کرتے تو شاید کرونا وائرس اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر اس طرح پھیلتا ہوا نظر نہ آتا۔ تو یہ الزام بھی آپ کے اوپر عائد ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ اپنے پرانے لباس میں، یا اگر نیا لباس آپ کے پاس پہلے سے رکھا ہوا ہے تو آپ اس میں اپنی عید پڑھیں، اور آپ اپنی اس رقم کو بچا کر رکھیں اور اپنی ضروریات ہی کے اندر اس کو صرف کریں، یا اپنے مسلمان بھائی یا ہمارے پڑوسی جو ہندو بھائی ہیں ان کی ضروریات پر آپ صرف کریں۔ حقیقی عید وہی ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسی طرح کے کاموں سے خوش ہوا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔